بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں حکیم محمد نعیم۔ آج کا میرا یہ معلوماتی ویڈیو دارچینی اور شوگر کے بارے میں ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کیسے دارچینی سے شوگر کنٹرول کر سکتے ہیں، دارچینی سے کیسے ادویاتی فائدے لے سکتے ہیں، دارچینی کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، دارچینی کی چائے کیسے بنائیں، اور کیسے دارچینی کا استعمال آپ کو دل کے امراض سے بچا سکتی ہے، اور کیسے دارچینی کے استعمال سے ہم شوگر کے مرض سے بچ سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ بھی ان سوالات کے معلوماتی جواب جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں، کیونکہ شوگر کا مرض بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ چونکہ لوگوں کو اس مرض سے خوف تو محسوس ہوتا ہے، مگر یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ کیسے اس مرض والے مریض کی مدد اور رہنمائی کی جائے، اور کیسے خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس مرض سے بچا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو بھی شوگر کے مریضوں کے لیے بہت ہی مفید معلومات مل جائیں گی، اور ان مریضوں کی تکلیف اور پریشانی کو کم کرنے کا موقع بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو آئیے دوستو، اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ذیابیطس یعنی شوگر کے بارے میں معلومات شیئر کرتا ہوں۔ اس وقت دنیا بھر میں تقریباً 42 کروڑ افراد اس مرض کے شکار ہیں، اور اس تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر بات کی جائے پاکستان کی، تو پاکستان میں ہر سال 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ افراد اس مرض کا شکار ہو رہے ہیں، اور یہ تعداد بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شوگر کا مرض کیسے لاحق ہو جاتا ہے۔ جب ہم غذا کھاتے ہیں تو ہمارا جسم نشاستے یعنی کاربوہائیڈریٹ کو شکر یعنی گلوکوز میں تبدیل کر دیتا ہے، جس کے بعد لبلبے یعنی پینکریاز میں پیدا ہونے والے ہارمون انسولین ہمارے جسم کے خلیات میں ان شکر کو جذب کر دیتا ہے، جو ہمارے جسم کے لیے طاقت اور توانائی کا سبب بن جاتی ہے۔ شوگر یعنی ذیابیطس کا مرض اس وقت لاحق ہو جاتا ہے جب جسم اپنے اندر موجود شکر یعنی گلوکوز کو حل نہیں کر پاتا۔ اس کی بڑی وجہ جسم میں انسولین کی مناسب مقدار میں پیدا نہ ہونا، یا اگر ہوتی بھی ہے تو انسولین باقاعدہ کام نہیں کرتی۔ شوگر یعنی ذیابیطس میں مبتلا افراد کو احتیاط لازمی کرنی چاہیے، کیونکہ اس مرض کی پیچیدگی کی وجہ سے دل کے دورے، فالج، نظر کی کمزوری، نابینا پن، گردے ناکارہ ہونے اور پاؤں و ٹانگیں کٹنے تک کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یورپ میں ایک تحقیق کے دوران شوگر کے مریضوں کو دارچینی کا سپوپ کیپسولز میں ملا کر روزانہ کھلایا گیا۔ 40 دن بعد جب ٹیسٹ کروائے گئے تو نہ صرف ان کے خون میں شکر کی مقدار کو کم پایا گیا، بلکہ ساتھ ہی بعض افراد کے جسم میں کولیسٹرول کی زائد مقدار بھی کم ہوئی تھی۔ طبی میگزین ڈائبٹیز میں شائع ہونے والے ایک مضمون کے مطابق اگر روزانہ کی بنیاد پر اپنی غذا میں دارچینی کا استعمال کیا جائے تو نہ صرف خون میں شکر کی مقدار کو کم کرتی ہے، بلکہ ذیابیطس یعنی شوگر کے مرض ہونے سے بھی بچاتی ہے۔ اگر یہ مرض شوگر خدا نخواستہ کسی کو ہو بھی گیا ہے تو دارچینی کا استعمال اس مرض کے سبب پیدا ہونے والی خطرناک امراض یعنی امراض قلب اور امراض گردہ سے بچاتی ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دارچینی کا استعمال نہ صرف خون میں شوگر لیول کو نارمل رکھنے میں مفید ہے، بلکہ دوسرے کئی امراض سے بچانے میں مدد کرتی ہے۔ دارچینی کے استعمال کا آسان اور درست طریقہ یہ ہے کہ دارچینی کا سپوپ بنا لیا جائے، اور یہی سپوپ کھانے کے دوران سالن پر چھڑک کر کھائیں۔
सादा सपूप बतौर पक्की भी पानी के साथ खा सकते हैं। यह मशहूर तरीका यह है कि एक गिलास से थोड़े कम पानी में दारचीनी के 3 दरमियानी टुकड़े उबाल लें और इसका कहवा बना लें और यही कहवा नीम गरम बतौर चाय भी पी लें। दारचीनी का सपूप आधे चाय के चम्मच से लेकर 1 चाय के चम्मच तक इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आप दिन में 3 बार तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप आइंदा किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। मेरे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मेरे साथ फेसबुक पर जुड़े रहने के लिए मेरे फेसबुक पेज हकीम सैयद मोहम्मद नईम को भी लाइक करें। अगर आप मुझसे किसी किस्म के तिब्बी मालूमात या मशवरे लेना चाहते हैं तो मुझसे इस नंबर पर बज़रिए फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप मैसेज रब्ता कर सकते हैं। मुझे आने वाली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।